شیعوں کے عقیدے یہ قرآن ناقص ہے، تو یہ قرآن ناقص کہنے والے یہ شیعوں کا عقیدہ آج سپریم کورٹ میں کوئی یہ کورٹ میں گیا ہے، یہ کوئی گیا ہے لکھنؤ کا، یہ کون ہے؟ یہ کھٹمل ہے، کھٹمل۔ اس کے پیچھے نارنگی کھٹمل ہے، نارنگی کھٹمل ہے۔ لیکن سن لو، اگر تم اس دین پر قائم رہو گے، اپنے آپ کو ایسے فرقوں سے بچاؤ گے، ان سے کسی قسم کا میل جول نہیں رکھو گے، تو پھر تمہیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام بوصیری فرماتے ہیں وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِن تَلْقُوا الْأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَجِمِي، اگر ان کی نصرت جس کو مل جائے تو اس کو پھر اگر کوئی شیر بھی ہو اور شیر بھی سامنے آ جائے تو وہ بھی جھاڑیوں میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ امام مدد، انتظار کرم تسمن عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تقریر تو آپ نے علماء اکرام کی زبانی اور وہ سب آپ نے سن لی، میں کوئی تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ ابھی آپ نے مفتی عاشق حسین صاحب کا خطاب سنا، اور اس میں انہوں نے آپ کو یہ پیغام دیا کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم جو منہیات ہیں جن سے منع کیا گیا ہے ان سب کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان سے بچیں، اور وہ کام کریں جس سے اللہ و رسول راضی ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، تاج الشریعہ میں اپنی نظم میں فرمایا، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے۔ وہ کون سا راگ ہے؟ وہ ہے شریعت کی بولی۔ طبیعت گناہوں کی طرف راغب ہوتی ہے، لیکن طبیعت کچھ بھی چاہے، لیکن آدمی کو اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھال لینا چاہیے۔ اس طور پر جب زندگی کو
گزاریں گے اور اس طور پر رہیں گے تو پھر یہاں بھی فلاح ہے اور وہاں بھی فلاح ہے. اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ عمل سے پہلے آدمی اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے، اس کو بالکل صاف ستھرا کر لے، ایسا کہ کوئی کسی قسم کا گھال میل نہ ہو. وہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کل دیکھو تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھے، کہاں دیکھے؟ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ادھر دیکھیں کہ انہوں نے زندگی کس طور سے گزاری اور تابعین نے کس طرح گزاری، غوث و اغواث نے کس طرح زندگی گزاری اور ان کی تعلیم کیا ہے، اس پر دیکھیں. تو پھر آج جو تمہیں ڈرایا جاتا ہے کوئی ڈرانے والا تمہیں ڈرا نہیں سکے گا. ابھی آپ نے حدیث سنی کہ جو ملوک ہیں، جو بادشاہ ہیں، ان کو تان کرنے میں مشغول مت ہو، بلکہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو اور اس کی طرف رجوع کرو. تو لوگوں کے ملوک کے دل، تاری مخلوق کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، وہ ان کو موڑ دے گا. تو تمہارے اوپر جو مسلط ہیں وہ کس لیے ہیں؟ اور سرکار نے فرمایا حدیث میں آیا، حضرت صوبان سے غالباً حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں سب کے سب تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے والے پیالیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طور پر ٹوٹ پڑیں گے. عرض کی گئی کہ کیا اس وقت ہم لوگ کم ہوں گے، مسلمان کم ہوں گے کہ نہیں؟ اس وقت تعداد بہت ہوگی لیکن ایسی ہوگی جیسے کہ سیلاب، سمندر کا جھاگ جو ہے، سیلاب کا جھاگ اس طور پر ہوگی. لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ سارا درستی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد سیلاب کی مانند، جھاگ کی مانند اتنی تعداد ہوگی، لیکن اس کے باوجود حال یہ ہوگا کہ ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. تو وہ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تمہاری ہیبت ان کے دلوں سے نکال دے گا. سرکار نے فرمایا نصرت بالرعب، میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے سے. تو جنہوں نے ان کا نام سنا تو نام سننے والے محبت والے تو محبت سے نام لیتے ہیں، لیکن جنہوں نے نام سنا اور ان کے ایک ایک مہینے کی مسافت تک ان کے اندر رعب و دبدبا اور ہیبت قائم ہو جاتی تھی. تو اس وقت وہ دیکھو صحابہ کرام کی زندگی اور اس پر غور کرو. اسی کو تاج الشریعہ فرما رہے ہیں جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں، پھر سے تجدید وفا کر دیں. تجدید وفا کیا ہے؟ نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دیں. تو پھر ہیبت اللہ تبارک و تعالی نکال دے گا اور مسلمانوں کے دلوں میں وہن ڈال دے گا. وہن کیا ہے؟ عرض کی حب دنیا اور موت کا خوف ڈال دے گا. تو مسلمانوں کا عالم یہ ہوگا. اور جب تم اس سے نجات پا جاؤ گے اور توبہ کر لو گے اور توبہ پہ قائم رہو گے تو سن لو حضرت کعب ابن احبار
رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا، اور جس محفل میں بیٹھے ہو، ایسی محفلوں میں، علماء کرام کی محفلوں میں، علماء ربانین کی محفلوں میں بیٹھو گے اور ان کی نصیحت کو سنو گے اور اس سے کچھ نہ کچھ تم عمل کرنے کی کوشش کرو گے تو سن لو، حضرت کعب ابن احبار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق دنیا سے پہلے 2 کلمے لکھے اور اس کا علم مجھے ہے، اس کو تحت عرش رکھا، اس کا علم مجھے ہے۔ کیا ہے وہ علم؟ یہ ہے کہ کوئی اگر بہت اچھے اعمال کرتا ہو لیکن فساق و فجار کے ساتھ میں بیٹھے گا تو میں اس کا حجر اسی کے ساتھ میں کروں گا، اور کسی کا عمل اچھا نہیں ہوگا، عمل خراب ہوں گے، عمل جہنمیوں والے ہوں گے، لیکن صالحین کی جماعت کے ساتھ میں وہ جمع رہے گا تو میں حشر اس کے ساتھ میں کروں گا۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ درسی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادی جو علیہ وسلم کے رسول اللہ۔ تو ہم کو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بھیجا ہے کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے، اور محمد رسول اللہ کی عظمت و کرامت کو جانے اس لیے بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ دوسری قوموں کی آپ پیروی نہ کریں، ان کی نقل نہ کریں، بلکہ ماڈل بنا کر بھیجا کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں، صحابہ اور غوث و اغواث کے طفیل میں یہ مرتبہ آپ کو بھی ملا کہ خیر الامم بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ آپ کو مرتبہ ملا تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس پر قائم رکھے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر چلیں گے تو یہاں بھی فلاح ہے، وہاں بھی فلاح ہے۔ اسی کو تاج الشریعہ فرما رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ چاندنی 4 دن ایسا بھی کے لیے، چاندنی 4 دن کے لیے ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔
सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। नबी शरिया फरमा रहे हैं जिंदगी जो दी गई है वो किसके लिए दी गई है? मसलके आला हज़रत पे कायम रहो और सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों। सुलह कुल्ली कौन? ये उलमाए किराम और ताज शरिया ये जिंदगी भर ये दर्स देते रहे और बताते रहे कि सुनो, जो ये कहे कि ये भी सही वो भी सही, ये भी ठीक वो भी ठीक, और इसके लिए मिल जाओ उसके लिए मिल जाओ, तो कभी मिलना मत और कभी ये मेल हो नहीं सकता। आसमान फट सकता है, फट कर रहेगा, लेकिन ये मेल हरगिज नहीं हो सकता। हक़ व बातिल कभी एक न हुआ है न होगा। और आज देख लो, उलमाए किराम जगाते रहे, बताते रहे और ये कहते रहे कि देवबंदी ऐसे हैं और वहाबी ऐसे हैं, इनके अकीदे ये हैं, शियों के अकीदे ये हैं और शियों के अकीदे ये कुरान नाकिस है। तो ये कुरान नाकिस कहने वाले ये शियों का अकीदा आज सुप्रीम कोर्ट में कोई ये कोर्ट में गया है, ये कोई गया है लखनऊ का, ये कौन है? ये खटमल है, खटमल। इसके पीछे नारंगी खटमल है, नारंगी खटमल है। लेकिन सुन लो, अगर तुम इस दीन पर कायम रहोगे, अपने आप को ऐसे फिरकों से बचाओगे, उनसे किसी किस्म का मेल जोल नहीं रखोगे, तो फिर तुम्हें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इमाम बुसीरी फरमाते हैं, वमन तकुम बि रसूलिल्लाहि नुसरतुहु इन तलकुल उस्दु फी आजामिहा तजीमी। अगर उनकी नुसरत जिसको मिल जाए तो उसको फिर अगर कोई शेर भी हो और शेर भी सामने आ जाए तो वो भी झाड़ियों में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। और फरमाते हैं इमाम बुसीरी, अहल्ला उम्मतहु फिर मिल्लतिही कल्लैज़ी अल्लामा अल-अशवाल फी अजमी, के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस उम्मत को दीन पर कायम रहोगे, शरीयत पर कायम रहोगे, तो अपनी उम्मत को अपनी रहमत चादर में ऐसे ढांप लिया है जैसे शेर अपने बच्चों को छुपा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपने क्या करना है? अख्तरे कादरी खुद में चलिया, अख्तरे कादरी खुद में चलिया, खुद वाह है हर एक कादरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। अख्तरे कादरी खुद में चलिया, अख्तरे कादरी खुद में चलिया, अख्तरे कादरी खुद में चलिया, खुद वाह है हर एक कादरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। शेर की ललकार है। कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत। तो ताजु शरिया ये पैगाम देके गए कि दीन को सलामत रखोगे तो मैं तो खुल्द में जा रहा हूं, और खुल्द हर कादरी के लिए, हर सुन्नी के लिए वाह है,
اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ حضرات خاموشی سے بیٹھ جائے، حضرت بیعت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. حضرات جن لوگوں کے ہاتھ چادر شریف تک پہنچ جائیں ٹھیک ہے، اگر نہیں پہنچتے ہیں تو آگے جو لوگ ہیں ان کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھتے، کندھے پہ ہاتھ رکھتے، سب مرید ہو جائیں گے، سب داخلہ سلسلہ ہو جائیں گے. حضرت جو پڑھا رہے ہیں اس کو پڑھیے. ہماری ماں بہنیں اسلامی خواتین بھی اگر داخلہ سلسلہ ہونی چاہتی ہیں سب لوگ، تو آگے جو لوگ بیٹھے ہوں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیں، اور اس طریقے سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آپ داخل ہو جائیں گے. حضرت داخل سلسلہ فرمائیں گے، پھر صلاۃ و سلام پڑھائیں گے، اس کے بعد دعا فرمائیں گے، اور پھر حضرت کے دعا کی برکتیں لے کر آپ اپنے اپنے گھر جائیں. شجرہ شریف کے لیے جلد ہی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ بریلی شریف سے آ جائے. حضرت مولانا محمود صاحب اس کو انشاءاللہ تعالی اپنے مدرسے میں رکھیں گے. آپ آئیے گا، شجرہ شریف لے کے جائیے گا. بس کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کپڑے کو پکڑ لیجئے، بس خالی آگے آپ کے جو لوگ ہیں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیجئے. اس طریقے سے آپ حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مرید ہو جائیں گے، سرکار تاج الشریعہ اور قائد ملت کے حوالے سے. ہاں خواتین بھی جو حضرت پڑھائیں اس کو پڑھائیں. پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. عورتیں کہیں قائم رہوں گی، بد مذہب سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی. نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتی رہوں گی. ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت. عورتیں کہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے، گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی. الہی میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے. میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ. میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا. الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل و ولد عشیرت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری
امت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آ رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا. اے میری زندگی شاہ اختر رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما. ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام. جانشین آپ کے شاہ اسجد رضا، جانشین آپ کے شاہ اسجد رضا، قائد اہل سنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکم نبی اللہ، الصلوۃ والسلام علیکم نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ.